اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ اس آیت سے ایک بہت غلط مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو اچھائی کی بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود عمل کرو۔ یہ اس آیت کے بارے میں مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جب تک خود عمل نہ ہو کسی کو ہم عمل کی دعوت نہیں دے سکتے۔ جب تک میں خود روزے نہیں رکھ رہا میں کسی کو روزہ رکھنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ جب تک میں خود داڑھی نہیں رکھ لیتا میں کسی کو داڑھی رکھنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ جب تک میں خود نماز نہیں پڑھتا میں کسی کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتا۔ یہ غلط مفہوم اس آیت کے بارے میں سمجھا جاتا ہے۔ اگلی آیت اس مفہوم کو صاف کرتی ہے۔ اگلا جملہ، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا وبال ہے، جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں تم وہ کہو جو کہتے نہیں ہو، جو کرتے نہیں ہو۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے پوچھتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا بہت بڑا جرم ہے کہ تم جو کرتے نہیں وہ کہو۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شرابی کسی دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ یار شراب نہ پینا، میں تو پھنس گیا ہوں، شراب نہ پینا، تو یہ اس نے گناہ کیا ہے یا کوئی اچھی بات کی ہے؟ بولو۔ ایک باپ نماز نہیں پڑھتا لیکن چاہتا ہے میرے بچے نمازی ہوں تو ان سے کہتا بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، تو یہ گناہ کیا ہے یا کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں لوگ ان پڑھ ہیں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے، نماز بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، تو ہم نے وہاں اب گاؤں میں بہت جگہ مدارس ہیں ماشاءاللہ، تو گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پکڑ کے وہاں بلاتے ہیں، ان کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ان کے والدین خود ان کو بھیجتے ہیں۔ اب نہ ماں پڑھی ہوئی ہے قرآن نہ باپ پڑھا ہوا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو قاری صاحب کے ساتھ بھیج دیتا ہے کہ جا جا پتر پڑھ، جا پتر پڑھ، خود تو وہ سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ جانتا نہیں، تو کیا اس نے یہ جرم کیا ہے کہ بیٹے سے کہے آگے بیٹا کہے آپ تو پڑھیا نہیں، مینوں کیوں آندا پیا، جا پہلے تو آپ پڑھ۔ یہ اس طرح کا یہ بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کے بارے میں۔ اپنے کرتوت تو پہلے ویکھو پھر سانو تبلیغاں کریا جے، پہلے اپنے کرتوت ٹھیک کرو پھر سانو تبلیغاں کریا جے۔ جو مجھے 3 دن کے لیے لے گیا تھا وہ کلین شیو ہی مرا رہا، ساری زندگی کلین شیو رہا اور کلین شیو ہی مر گیا۔ تو میں اس کو کہتا تیرے منہ تے تو داڑھی نہیں، تو کڑی تبلیغ کرنا آ گیا، چل بھج جا۔ تو آج مجھ سے بڑے گھاٹے والا کون ہوتا؟ اس آیت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کی بات بتانے والا اور اگر وہ نیکی کا کام کر لے تو کہنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اور آیت کے بارے میں یہ مفہوم سمجھا جا رہا ہے جب تک خود عمل نہ ہو تو ہمیں تو دعوت دینی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ بنی اسرائیل پر لعنت برسی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں میں بہت آگے چلے گئے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، کانوا لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، غور سے سننا، نہیں روکتے تھے، عن منکرن، اس گناہ سے اور لوگوں کو، فعلوہ،
جس گناہ کو وہ خود کر رہے ہوتے تھے اس گناہ سے وہ اوروں کو نہیں روکتے تھے۔ اس پر اللہ ان پہ لعنت برسا رہا ہے، ایک ان کی نافرمانی اور ایک یہ کہ تم خود گناہ گار ہو تو کسی کو دیکھتے ہو تو اس کو روکو تو صحیح۔ سبحان اللہ، کتنا کلیئر اللہ نے کر دیا ہے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، نہیں روکتے تھے اس گناہ سے جو وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس آیت کے مطابق تو اسے روکنا چاہیے نہیں، خود شراب پیتا ہے تو اسے تو شراب سے نہیں روکنا چاہیے، خود نماز نہیں پڑھتا تو اسے نماز کے لیے نہیں کہنا چاہیے، تو سارا سسٹم وہ تباہ ہو جائے گا اگر یہ مفہوم صحیح لیا جائے۔ تو پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم کر نہیں رہے اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے یار روزہ بڑا لگ رہا ہے، یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو کام تم نے نہیں کیا اس کام کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا ہے۔ اب اگلی آیت سنو، بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم کرتے تو ہو نہیں اور لوگوں کو کہتے ہو میں نے کیا ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ دھوکہ ہے، اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تب جا کر کبر مقتن اپنے مقام پر آئے گا، ورنہ تو کبر مقتن کا تو یہاں کوئی موقع ہی بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جس نے مجھے عالم بننے کی ترغیب دی وہ ایک کوثر نام تھا اس کا، پشاور کا تھا، اور ایک اس کا جنرل سٹور تھا، اور میری رائمنڈ میں اس کے ساتھ تشکیل ہو گئی۔ میں 4 مہینے کے آخری ہفتے میں تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں نہیں آیا 4 مہینے میں کہ میں ایک دفعہ خیال آیا، میں یہ سمجھتا تھا، آپ دیکھو کس قدر یعنی اس راستے کی اور اہل علم کی دل میں کمی تھی کہ میں سمجھتا تھا آدمی 6 مہینے میں مولوی بن جاتا ہوگا۔ تو میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ایک مولوی کو بننے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ مہینے؟ وہ کہنے لگا 8 سال لگتے ہیں۔ میں کو تیرا بھلا ہو جائے گا، 8 سال بڑا اوکھا کام ہے۔ تو میرے ذہن سے وہ نکل گیا۔ تو وہ میرے سال مجھ سے بڑا تھا عمر میں، وہ دکاندار تھا، دکان چلاتا تھا، میری تو اسے 18 سال عمر تھی۔ تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کی ہے، میں نے میڈیکل کالج میں میڈیکل پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ذمہ دار ہیں۔ کہنے لگا پھر تم عالم بن جاؤ، ڈاکٹر بن کے کیا کرو گی؟ عالم بن جاؤ تمہاری آخرت بن جائے گی۔ اب میں اسے کہتا پہلے اپنی دکان سنبھال پھر میرے نال گل کریں، آپ تو دکاندار ہیں، میں نے تو آکھی جانا ہے عالم بن جا، چل۔ تو کتنا گھاٹے کا سودا ہوتا میری زندگی کا۔ تو مجھے ترغیب دینے لگ گیا تو عالم بن جا، تو عالم بن جا۔ میں کہا یار میری جان چھاڑ، مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا اچھا ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟ اتنا ہی ہے نا کہ پہلے بھی اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اس نے پیسے کا لفظ استعمال کیا تھا، پہلے ہی اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر بنو گے تو کچھ پیسے اور زیادہ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ تم ڈاکٹری میں کیا کرو گے؟ اس نے میری کلی اڑا دی، بھگ سے اڑ گئی۔ میں کہا یہ کتنی صحیح بات کر رہا ہے۔ چونکہ میں جب بھی ترغیب سنتا تھا ڈاکٹر بنو تو اس میں 2 باتیں مجھے یاد ہیں، میرے کانوں میں، میری یادداشت ٹھیک ہے ابھی تک، میری ماں بولتی یا میرا باپ بولتا یا میرا چاچا بولتا یا میرا کوئی بھی بولتا تو وہ کہتے طارق میاں ڈاکٹر بن جا، بڑے پیسے، بڑی عزت۔ میری یادداشت میں نہیں کہ کسی نے کہا ہو لوگوں کی خدمت کرو گے، مریضوں کا علاج کرو گے، ان کی دعائیں لو گے، نیور، ہرگز نہیں۔ بھائی یہ 2 باتیں،
ڈاکٹر بن جا، بڑے پیسے، بڑی عزت،